عمران کے ساتھ ہوگا یا ان کے موقف کے ساتھ ہوگا؟ آپ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کی پوری قوت ہے، اب اس میں کیا مسائل؟ اب اس میں بھی اگر میاں صاحب نہیں آئیں گے تو پھر کب آئیں گے؟ بھائی اس سے زیادہ تو اچھے حالات نہیں ہوتے نا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن جائے پاکستان کا، اب اس سے زیادہ تو اچھے حالات نہیں ہو سکتے میاں صاحب کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے، جو 2021 کی میں بات کر رہا ہوں دسمبر کی، تو عمران خان صاحب تو اس وقت بھی بطور وزیر اعظم چیخ رہے تھے کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، نواز شریف کو لایا جا رہا ہے۔ کس سے آگے نہیں آ رہا ہے؟ اب تو 22 آ چکا ہے اور اب 22 کا اگست ختم اب ہو رہا ہے۔ 22 میں بھی ستمبر 22 میں وہ آ رہے ہیں۔ میاں صاحب دیکھیں اصل بات کیا ہے، میں آپ کو سناؤں، آپ جو فرما رہے ہوں، پھر جو لوگ سن رہے ہیں اس سے اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ یہ شاید ابھی کوئی ایسی باتیں ہوائی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ دیکھیں یہ احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بڑے ذمہ دار ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ نہیں، یہ جو بات ابھی آپ نے کلپ سنوایا ہے احسن اقبال کا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، جب حتمی فیصلہ ہو جائے گا تو یقیناً ان کو بھی بتایا جائے گا کہ، اور یہ بھی بات درست ہے کہ ستمبر سے ایک ہفتہ ڈیڑھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی حتمی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی، مگر یہ طے ہے کہ ہم واپس انشاءاللہ نواز شریف کو لا رہے ہیں۔ ہاں اب یہ ہو گیا نا، یہ صحیح ہے کہ وہ لا رہے ہیں والی بات بڑی اچھی ہے، وہ سب سمجھ جائیں گے کہ کب لا رہے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ کتنا اس سے نقصان ہو رہا ہے اگر وہ یہاں نہیں ہے؟ آپ کی جماعت کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ حکومت تو ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ دیکھیں آپ یہ بات بڑی اچھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان آج تو ہو رہا ہے جماعت کو۔ 2017 میں جب نواز شریف کو نااہل کروایا گیا تھا، اس وقت سے آج تک نقصان پاکستان کا بھی ہو رہا ہے، عوام کا بھی ہو رہا ہے، جو بھگت رہی ہے پوری قوم، اور مزید وہ بھگتنے کی متحمل نہیں ہے، نہ ریاست ہے نہ قوم ہے۔ اس لیے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ صرف مسلم لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا مسئلہ ہے، جس کے لیے ہم نے سیاست اپنی کی قربانی دی ریاست کو بچانے کے لیے۔ تو ریاست اس کے تجربے سے، ان کی فہم و فراست سے، اور ان کا دنیا میں جو کنیکشن ہے وہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں ریاست کے لیے۔ میں آپ کو کہتا جاؤں، جب نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کے پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا تو کہتے تھے چیپٹر بند ہو گیا نواز شریف کا، اور نواز شریف جب 8 سال بعد واپس آئے تو پاکستان کے تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے۔ اب بھی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں تاحیات نااہل ہیں، نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، اور قوم بنائے گی۔ مگر دیکھیے آج کی صورتحال تو یہ ہے نا، آپ تو کہہ رہے ہیں چوتھی بار پرائم منسٹر بننے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کرے وہ ضرور چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں، لیکن فی الحال تو آپ کی حکومت کے جب وہ آئیں گے تو وہ یہاں مفرور ہوں گے نا، وہ وانٹڈ ہیں، مفرور ہیں، سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں۔ وہ اسٹیٹس تو ان کا قانونی تو اسٹیٹس یہی ہے نا، اگر آپ قانون کی بات مانیں، عدالت کی بات مانیں، تو یہ تو ہے نا، فی الحال اسٹیٹس تو ان کا یہی ہے نا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، مگر جو میں نے حوالہ دیا ہائی جیکر بنا کے جب باہر بھیجا تھا، اس وقت بھی سزا یافتہ تھے، اور واپس 8 سال بعد آئے، اور کس طرح وہ کیسز جو ہیں وہ اعتراف جرم کیا گیا کہ نواز شریف کو غلط سزا دی گئی تھی۔ آج بھی سزا دینے والے، دلوانے والے اعتراف کریں گے کہ ہم نے پاکستان کا نقصان کیا ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دلوا کے، اور یہ بات حقیقت ہے، اب کوئی ڈکی چھپی تو ہے نہیں کہ ثاقب نثار نے کس کے کہنے میاں صاحب آئیں گے تو عدالت اعلان کرے گی کہ ہم نے غلط فیصلہ دیا، ہم نے غلط ان کو وہ کیا، تو وہ جو قانون ہے وہ اپنا راستہ بالکل نہیں لے گا، بلکہ ایک اعلان ہوگا عدالت کی جانب سے جو کہ میاں صاحب کو معصوم ڈکلیئر کر دے گا۔ میں نے جو آپ کو عرض کیا، میں نے کیوں یہ بات کی، میں نے اس لیے بات کی کہ ابھی کہا جا رہا تھا چند دن پہلے کہ آپ کے پروگرام میں اور شاید اور بھی چینل پہ کہ ایک مقبول لیڈر کو سزا کیسے سنائی جائے گی، عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا۔ تو کیا نواز شریف بطور وزیر اعظم 2017 میں مقبول نہیں تھے، اور کس طرح ان کو سزا سنائی گئی؟ اب بھی قانون راستہ لے گا، اور جو میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ غلط فیصلے لیے گئے اور غلط فیصلے سنوائے گئے، دباؤ میں کیے گئے فیصلے،
آج بھی عمران خان کیا اداروں کو دباؤ میں لا کر اپنی من پسند کے فیصلے لینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ اور اگر مقبولیت کوئی جانچنا ہے تو پھر نواز شریف جب واپس آئیں گے تو اس وقت عوام کا جمع غفیر دیکھ کے فیصلے کر لیں. اگر دباؤ میں ہی فیصلے کرنے ہیں تو وہ میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں صحیح میاں صاحب آنے کی تو بات ہو. یہ تو اسحاق ڈار صاحب ہی نہیں آئے, وہ بیچارے کہتے رہے کہ میں آ رہا ہوں, بالکل وہ تیار ہو گئے تھے, وہ بھی نہیں آئے. میاں صاحب بھی نہیں آئے. پھر ایک طارق عزیز صاحب جملہ کہا کرتے تھے, دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں. تو آپ دیکھ لیں گے, کان بھی سنیں گے, آنکھیں بھی دیکھیں گی, نواز شریف آ رہے ہیں انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب.